ہیلو فرینڈس، آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل پہ۔ تو فرینڈس، میں آج لے کر کے آئی ہوں روم اتر پہلے کی ایپیسوڈ 10۔ گاڑی کے سفر میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دونوں کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ ارسلان نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی شناخت ظاہر کر دی تو نایاب اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اس رومال کو اپنی شناخت چھپانے کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچنے لگے تو ارسلان نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ نایاب کو اچانک احساس ہوا کہ کہیں اور لے جائی جا رہی ہے۔ اس نے پریشانی سے کہا، یہ راستہ میرے گھر کا تو نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارسلان نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، بس تھوڑا سا اور سفر ہے نایاب بی بی، فکر نہ کریں، آپ کو محفوظ مقام پر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ نایاب کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، پیشانی مطلب ماتھا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے گاڑی سے اترنا ہے، گاڑی روکیں، میں خود اتر کر چلی جاؤں گی۔ ارسلان نے پہلی بار نایاب کے اعتماد کو توڑنے کے لیے گہری نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نایاب بی بی، آپ کے والد صاحب نے مجھے جو کہا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب کو اب بھی شک تھا، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو تھام کر خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے یہ سب ختم ہو جائے اور وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچ جائے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے اس نے اپنی چال میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ نایاب کو اس وقت شاید یہ معلوم نہیں تھا، مگر اس کے ارد گرد کا ماحول بدل رہا تھا اور اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا۔ جیسے ہی نایاب ارسلان کی گاڑی میں بیٹھی، اسے بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اگرچہ ارسلان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے لینے کے لیے اس کے والد نے بھیجا ہے، مگر نایاب کا دل اب بھی اسے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ نایاب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک گہری کھائی میں گر رہی ہو، جہاں اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ بار بار ارسلان کو دیکھنے کی کوشش کرتی، مگر اس کے چہرے پر بندھا ہوا رومال اس کی شناخت کو چھپا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ آدمی ایک اجنبی تھا، جس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہی چیز اس کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نایاب نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بند کر لیا اور اپنی انگلیوں کی پشت پر سرد پسینے محسوس کیا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھنے لگے کہ اگر اس شخص نے جھوٹ بولا ہے اور یہ سب کچھ ایک فریب ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ راستہ میرے گھر کا تو نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے سوال پر ارسلان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کی مسکراہٹ نایاب کو مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سازش کا حصہ بن رہی ہو۔ نایاب نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، مگر رات کا اندھیرا اور ویران راستہ اس کے خوف کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہو اور جلدی سے ختم ہو جائے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے دل میں خود سے کہا، مجھے مضبوط رہنا ہوگا، میں کسی بھی صورت خوف میں نہیں آؤں گی۔ مگر اس کا یہ حوصلہ بھی دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ ہر لمحہ گاڑی کی حرکت اور اس اجنبی کا خاموشی سے گاڑی چلانا اسے مزید غیر محفوظ
محسوس کرا رہا تھا۔ گاڑی کے باہر سناٹا تھا اور گاڑی کے اندر کا یہ ماحول نایاب کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر برا خیالات گھومنے لگا کہ شاید یہ آدمی اسے کہیں اور لے جا رہا ہے، شاید وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ان خیالوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑا دی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں جکڑی جا رہی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نایاب نے ایک بار پھر کوشش کی کہ ارسلان کو کچھ کہے، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اس کی آواز بھی خوف کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک اندھیری کھائی میں گر رہی ہے جہاں اس کے چیخنے، رونے یا مدد کے لیے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نایاب کے دل میں چلنے والی کیفیت اس کے خوف کی وہ شدت ہے جس کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ نایاب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اس لمحے پر بھروسہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دل میں ایک خوف اور اضطراب بھی تھا۔ وہ خاموش ہو کر اپنے والد کے بارے میں سوچتی رہی کہ وہ واقعی ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ارسلان نے نایاب کے چہرے پر اترتی ہوئی پریشانی اور خوف کو نہایت گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ اس کی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے، مگر ارسلان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر قدم نایاب کو توڑنے اور جھکانے کے لیے ہے۔ آج کا دن اس کے لیے خاص مقصد کے لے کر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک ویران، سنسان اور سناٹے سے بھری حویلی کے سامنے رکی۔ یہ ایک پراسرار اور بڑا سا مکان تھا جسے دیکھتے ہی کسی کے بھی دل میں خوف کی لہریں دوڑ جائیں۔ ارسلان کی گرفت میں جکڑی نایاب کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ خواب ہو، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ ظالم تھی۔ نیچے اترو، ارسلان کی کڑخت آواز نے خاموشی کو چیرتے ہوئے اس کا حکم دیا۔ نایاب نے آنکھیں کھولیں اور لرزتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز ارسلان۔ ارسلان نے اپنی نگاہیں نایاب پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی ایک چمک تھی۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا نیچے اترو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سی محسوس کر رہی تھی۔ ارسلان نے اسے بے رحمی سے گاڑی سے اتار لیا اور اسے سختی سے حویلی کے اندر لے آیا۔ نایاب کے قدم لرز رہے تھے اور اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ اندرونی طور پر کانپ رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بڑے سے ہال میں پہنچتے ہی ارسلان نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور ایک خادم کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، بی بی کو میرے کمرے میں لے جائیں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ خادم نے نایاب کو نرمی سے سہارا دیا، مگر اس کے دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے قدم اس قدر کمزور تھے کہ وہ مشکل سے چل پا رہی تھی۔ ہر قدم اس کے دل میں خوف اور دہشت کو اور بڑھا رہا تھا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، تو پلیز جلدی سے پیاری پیاری کمنٹس کیجیے۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اور فرینڈز، اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینک یو فرینڈز۔ اور فرینڈز، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کے کردار اور واقعات فرضی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض ایک اتفاق سمجھا جائے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔